السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے مد متصل کو حل کر لیا تھا اور اس کی مشق کو بھی حل کر لیا تھا۔ آج ہم مد منفصل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مد متصل کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ حمزہ پہلے کلمے میں ہونے کا مطلب کیا ہے۔ مد منفصل کا قاعدہ کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یعنی جو پہلا لفظ ہے اس لفظ کے اندر حمزہ نہ ہو بلکہ جو دوسرا لفظ ہے اس میں حمزہ ہو۔ مد متصل میں کیا تھا کہ اسی لفظ کے اندر حمزہ پایا جائے، لیکن مد منفصل میں کیا ہے کہ حمزہ اس لفظ کو چھوڑ کر اس کے اگلے لفظ میں ہو۔ ہم مثال میں سمجھتے ہیں اس کو۔ آپ دوسری لائن دیکھیے، مد منفصل لکھا ہوا ہے، فا یا زیر فی اوپر مد، فی حمزہ میم زبر ام، را زیر ری امری، نون الف زبر نا امرینا، فی امرینا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جو فی ہے یہ ایک الگ لفظ ہے اور امرینا جو ہے یہ ایک الگ لفظ ہے۔ اب یہ جو فی ہے اس لفظ میں حمزہ نہیں پایا گیا بلکہ جو فی کے بعد امرینا ہے اس امرینا میں حمزہ شروع میں پایا گیا، مطلب دوسرے لفظ میں پایا گیا۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو مطلب دوسرے لفظ میں ہو تو یہاں پر امرینا دوسرا لفظ ہے تو یہ مد منفصل ہو گیا۔ اب اگلا دیکھیے، لام الف زبر لا اوپر مد، لا حمزہ قاف پیش اق، لا اق، سین زیر سی، لا اقسی، میم پیش مو، لا اقسم۔ اب دیکھیے، لا جو ہے یہ الگ لفظ ہے اور اقسم جو ہے یہ الگ لفظ ہے، تو حمزہ جو ہے اقسم میں آیا یعنی دوسرے کلمے میں آیا تو یہ یہاں مد منفصل ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو اوپر مد، قالو حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، قالو انا۔ اب اس میں دیکھیے، جو قالو ہے یہ الگ لفظ ہے اور انا جو ہے یہ الگ لفظ ہے، حمزہ انا میں پایا گیا یعنی دوسرے کلمے میں پایا گیا تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ اب اس سبق کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور جو مد منفصل کا قاعدہ ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ مد لازم جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ جب قاعدہ کا سبق آتا ہے تو اس کو تھوڑا پڑھانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر ایک ساتھ کئی قاعدے پڑھا دیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گا نہیں، تھوڑا تھوڑا بہتر ہے۔ اب انشاءاللہ ہم مد لازم جو ہے اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج جو کچھ بھی پڑھائے گئے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔